فخر سب سے پہلے آپ کہیے گا یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے مشورہ دیا ہے اور جو اس وقت سوچ غالب آ رہی ہے کہ منصور صاحب اور منیب صاحب کو سائیڈ پہ کیا جائے اور پھر اس کے بعد سے جو ججز ہیں ان کو آئینی بینچز میں لگایا جائے، اور کیونکہ متنازع ہو جاتی ہے پوزیشن تو چیف جسٹس صاحب بھی دور رہیں، یہ کس حد تک درست سوچ ہے؟ دیکھیں علینا، یہ بات تو پہلے دن سے واضح ہے جب حکومت نے آئینی ترمیم لانے کا اعلان کیا تھا کہ ان کو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے اوپر بطور چیف جسٹس لگانے کے حوالے سے وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی تھی، گو کہ اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل کرنا تھی، لیکن یہ تو پہلے دن سے ہی واضح تھا، اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب آج نہیں کہہ رہے، یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے۔ تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس سے حکومت اور عدلیہ کے درمیان یہ جو آپ بتا رہی تھی کہ تنازعہ کا جو ہے ایک مین بنیادی وجہ کہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے حکومت اور عدلیہ کا تنازعہ۔ جہاں تک بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بھی جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے کہ وہ ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے، یہ تو جو حکومت کا ایک کنٹینویشن ہے جو کہ ان کی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کے حوالے سے جو حکومت کی طرف سے پہلے سے ہی ایک پالیسی ہے اس کی ایک کنٹینویشن ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی چیز ہے، کیونکہ انیشلی جب یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی تو اس کے بعد شاید یہ حکومت کے کچھ حلقوں میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو ہی کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے، تاکہ یہ جو ایک ڈپلیکیشن ہو وہ نہ ہو، یا ایک متوازی جو ایک پیرالل عدالتوں کے حوالے سے کہا جا رہا تھا پوزیشن کی طرف سے، وہ بھی ایک تاثر زائل ہو جائے گا۔ لیکن اب جو یہ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے، میرے لیے بھی یہ ایک نئی چیز ہے۔ باقی جو اسپیکر کے حوالے سے جو بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ابھی بھی الیکشن کمیشن کے خط کا انتظار کر رہے ہیں، دیکھیں اس پہ میرا خیال ہے کہ یہ پہلے دن سے واضح ہے کہ جو پارلیمان ہے اس کی قانون سازی، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا بہرحال وہ ہے، اور عدلیہ کا کیا اس سے تنازعہ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، اس کے لیے آپ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کا جو اس میں ڈائسینٹنگ نوٹ تھا، دیکھیں تنازعہ تو بڑھا ہے جو زیادہ تر وہ مخصوص نشستوں والے فیصلے کے بعد ہی بڑھا ہے، تو اس میں تو جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کا بھی وہی موقف ہے کہ جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا، جس آئین کی شقوں کے ذریعے یہ دیا گیا ہے، چاہے وہ آرٹیکل 184(3) ہو یا آرٹیکل 187 ہو کمپلیٹ جسٹس والا، یہ دونوں اس کا وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو موجودہ عدلیہ کی جو خاص طور کے اوپر جو چیف جسٹس ہیں اور جو انتظامیہ یا حکومت ہے ان کے درمیان کوئی اس طرح کا باعث تنازع بنے گا اس حوالے سے۔ ہاں، جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا جو ایک پہلے سے حکومت کا ان کے اوپر لیک آف ٹرسٹ ہے، یا جو ان کی طرف سے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا حکومت کی طرف سے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے کے حوالے سے جو بھی تحفظات ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جاری رہیں گے۔ آگے جا کے یہ کیا کوئی شدت اختیار کرتا ہے، کیا چیف جسٹس بھی ان کے جو پلڑے میں وہ اپنا ووٹ ڈالتے ہیں، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ ہوگا۔ ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی آگے کوئی باعث تنازع بنے گا۔ جہاں تک جوڈیشل کمیشن کی حیثیت کے حوالے سے ہے، اس کے لیے میرا خیال ہے کہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہوگا، خاص طور کے اوپر جب یہ 4 پارلیمنٹیرینز اور 3 اس کے ساتھ لاء منسٹر، اٹارنی جنرل اور جو ایک اور بار سے نمائندہ ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ کس کو سر ایک اور بھی ہے نا، ایک خاتون یا پھر ایک اور کوئی شخص جو اسپیکر کا یا سینٹ کے چیئرمین کا تعین کردہ ہوگا، اب اس کو بھی شامل کیا گیا۔ بالکل، اس پہ میری بھی یہی اطلاعات ہیں کہ یہ شاید آنے والے 1-2 دن میں اسپیکر جو ہے وہ اس کے نام مانگ کے باقاعدہ اس کا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ دیر اب وہ نہیں اس کے حوالے سے ویٹ کریں گے، شاید نومبر کے پہلے ہفتے میں وہ تعیناتی۔ اچھا، میں جوڈیشل کمیشن کے اوپر آ کے بات کرتی ہوں کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، بٹ مجھے سمپل سا یہ بتا دیں، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب کہیں نہ کہیں پیچ اپ تھنگز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بے شک اپنے ادارے کے اندر ہی۔ آج پہلے انہوں نے وہ جوڈیشل کمیشن ہے، کمیٹی ہے بینچز بنانے والی، منیب صاحب کو اس میں شامل کیا، پھر آج فل کورٹ اجلاس بھی بلایا انہوں نے۔ یہ بتائیں کیا حکومت کا اس طرح کی رائے کا اظہار کرنا کہ منیب صاحب یا منصور صاحب سے متعلق ان کو تحفظات ہیں یا وہ متنازع شخصیات ہیں، یہ معاملات کو بگاڑے گا نہیں؟
دیکھیں علینا، جب یہ جسٹس یحییٰ افریدی سے پہلے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے تھے اس ٹائم بھی اسی طرح عدلیہ کے اندر تقسیم تھی. انہوں نے بھی شروع میں آ کے سب کو ایک ساتھ لے کر جو چلنے کی وہ کی تھی، کوشش کی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو اداروں کی اپنے جو حدود ہیں اس کا احترام نہ صرف یہ کہ زبانی کلامی بلکہ پریکٹیکلی بھی کیا تھا. تو یہ اس جو احترام تھا اس کو یہ ایک دیا گیا، رنگ دیا گیا کہ وہ شاید ایکسٹینشن کے لیے کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ افریدی کا اگر آپ پورا ٹریک ریکارڈ اور ان کا جتنے بھی فیصلے ہیں ان کو دیکھ لیا جائے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس حد تک جائیں گے. وہ ایک معتدل قسم کے جج ہیں. چلے وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہے یہ 27ویں آئینی ترمیم کا کیا معاملہ ہے. فخر صاحب بڑی اس کی بازگشت ہے، کیا چل رہا ہے؟ لینا جب یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ تمام اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کی گئی. جو ایک خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں تمام اتحادیوں کو اور اپوزیشن کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنی اپنی ان پٹ دیں جو آپ اس میں شامل کرانا چاہتے ہیں. تو اس میں جو چند جماعتوں نے اس پہ وہ کیا تھا، گراس روٹ لیول پہ اقتدار کی منتقلی کے لیے ایم کیو ایم نے اپنی تجاویز دی تھی. اسی طرح جو اے این پی تھی انہوں نے خیبر پختونخوا کا نام خیبر ہٹا کے صرف پختونخوا رکھنے کا. تو ان کو سب کو یہ کہا گیا تھا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوگی وہ اسپیسیفکلی جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے ہوگی. 27ویں ہم آئینی ترمیم لائیں گے، اس میں جتنے اتحادیوں کے ہیں یا اپوزیشن کے جتنی بھی تجاویز ہوں گی ان کو شامل کر کے بہت جلد ہم وہ کریں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی جلدی کوئی اس کے حوالے سے وہ کوئی پیش رفت ہوگی، کیونکہ اس پہ مولانا فضل الرحمان نے ابھی ایک دن پہلے ہی بیان دیا ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کسی صورت نہیں آئے گی. تو ابھی اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی ٹائم لگے گا. اور اس میں عدلیہ کا کوئی تعلق ہے اس سے یا دوسرے معاملات ہیں؟ بالکل دیکھیں عدلیہ کے حوالے سے ابھی جو سر دست ہے، جو میری اطلاعات ہیں کچھ حکومتی اراکین سے بات ہوئی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خاص طور کے اوپر 26ویں آئینی ترمیم اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے پھر آپ کو قوانین میں کچھ تبدیلی لانے کے حوالے سے تو اس میں جو پہلے نمبر کے اوپر وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس میں کچھ تبدیلیاں لائی جائیں گی کیونکہ اب جوڈیشل کمیشن کی حیثیت تبدیل ہو جائے گی. ذیلی قانون سازی ہو سکتی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، ذیلی قانون سازی ہوگی کیونکہ اب جوڈیشل کمیشن کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کورٹ بن رہا ہے، بینچ بن رہا ہے، تو اس سے بھی ریلیونٹ کچھ چیزیں ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، سر آپ کی کیا رائے ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو مشورہ کہیں، ان کی رائے کہیں یا جو بات کا اظہار کیا ہے، آپ کے خیال میں درست بات انہوں نے کی ہے؟ میڈم شیخ، جو بیان دیا ہے رانا صاحب نے اور بیان دے کر جو بھلا کیا ہے 8 ججز کا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، منیب اختر کا اور جسٹس یحییٰ افریدی کو ان کے کیمپ میں ڈال کے جو بھلا کیا ہے، یا جو حکومت نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں. لیکن یہ ضرور ہے میڈم شیخ کہ ہلکی ہلکی موسیقی پر خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں حکومتی کیمپ میں. کیوں؟ 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے آتے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لاڈلے امین الدین کو نکالا اور منیب اختر صاحب کو ڈالا. لائیو سماعتیں کہہ کے کروائیں، اور فل کورٹ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا مطالبہ تھا وہ فل کورٹ انہوں نے اجلاس بلا لیا، اور جس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب خیر سے ویڈیو لنک پر آئے اور 2.5 گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا. دوسرا، حکومتی کیمپ میں کیوں گھنٹیاں بج رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رد عمل سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک طرح سے ویلکم کیا ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو، اور علی امین گنڈا پور 1 گھنٹہ پہلے ہی پہنچ گئے تھے اس تقریب حلف برداری میں. تو اس پر حکومت جو ہے ہلکی ہلکی پریشان ہے. تیسرا، حکومت کو عجیب و غریب لگ رہا ہے کہ اچانک عمران خان کی وکلا سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، بشرا بی بی رہا ہو جاتی ہیں، عظمیٰ علیمہ رہا ہو جاتی ہیں، میڈیکل بورڈ بن جاتا ہے عمران خان کا. اور چوتھا کہ جو یحییٰ افریدی صاحب نے جو ملاقات کی ہے منصور علی شاہ صاحب سے اور جو بات چیت کی ہے منیب اختر صاحب سے، اس کی ہلکی ہلکی بازگشت ہے اور پوری سپریم کورٹ کو اکٹھا کرنے کے لیے. کیا بات کی ہے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں، ذرا سسپینس رہنے دیں میڈم شیخ، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اچھا، اب پہلے کر لیتے ہیں 3 اس کے حصے ہیں. پہلے کر لیتے ہیں اعلیٰ حضرت عزت مآب عالی جناب میرے بھائی ایاز صادق صاحب نے جو قول زرعی فرمایا ہے کہ مخصوص نشستوں والا ایشو جو ہے اس پر ہم سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے پابند نہیں ہیں یا مخصوص نشستیں نہیں دیں گے. تو ایاز صادق صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی کہتے تھے کہ میں خط نہیں لکھوں گا سوئس حکومت کو.
طلال چودھری اور دانیال عزیز صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے سپریم کورٹ سے. نیال ہاشمی صاحب بھی ججوں پر حیات زندگی تنگ کرنے کی بات کرتے تھے. اور ویسے سلمان اکن راجہ نے توہین عدالت کی درخواست دے دی ہے سپریم کورٹ میں اس بیان کے بعد. لیکن اب یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا امتحان ہے. اگر وہ اس فیصلے پر عمل کروا جاتے ہیں تو نہ صرف وہ 8 ججز کا اعتماد حاصل کر پائیں گے, نہ صرف سپریم کورٹ کی کوئی رہی صحیح عزت بحال ہو پائے گی. جہاں تک میڈم شیخ اس بات کا رانا صاحب کے قول زرعی کا تعلق ہے, چشم بدور ماشاءاللہ منطق ملاحظہ فرمائیں, سوچ ملاحظہ فرمائیں کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور متنازع ہیں, وہ آئینی بینچ سے دور رہیں. پرانے زمانے میں وہ دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, تو وہ دور رہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی غیر متنازع ہیں خیر سے, وہ بھی اس بینچ سے دور رہیں. ماشاءاللہ قربان جاؤں میں. یعنی سلیم صاحب میمل سرفراز متنازع ہیں, وہ دور رہیں. فخر اور سلیم صافی غیر متنازع ہیں, وہ دور رہیں. مطلب میں اور علینا شیخ اکٹھے مل کر پورا پروگرام کریں. ماشاءاللہ جی. پہلی بات ہے یہ اس بات کے کیوں چاہتے تو یہی ہے بھٹی صاحب ویسے اس بات کا کیوں ہے جو بالکل آپ نے صحیح فرمایا. پہلی دفعہ آپ ٹھیک وقت پہ آئی ہیں, یہی حکومت بھی چاہتی ہے اور یہی میں بھی چاہتا ہوں. اب آپ کو جسٹس منصور پر اعتراض ہے اور بقول آپ کے غیر جانبدار یا غیر متنازع جسٹس یحییٰ پر بھی آپ کو اعتراض ہے. دوسری بات, جسٹس یحییٰ غیر متنازع ہو کر کیوں آئینی بینچ سے دور رہے؟ کیا ڈر ہے, کیا خوف ہے؟ اور جسٹس منصور کب سے متنازع ہو گئے ہیں, ذرا یہ بھی تو ملاحظہ کروائیں, کسی دن تقریب رونمائی کریں. تیسری بات, 26ویں میڈم شیخ آئینی ترمیم کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں. اب سیاستدان ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر ڈکٹیٹ کریں گے کہ فلاں جج یہ کرے اور فلاں جج وہ کرے, اور فلاں جج کو یہ کرنا چاہیے, فلاں جج کو وہ نہیں کرنا چاہیے. چوتھی بات, جسٹس یحییٰ بھی نہ آئیں, جسٹس منصور بھی نہ آئیں, جسٹس منیب بھی نہ آئیں. مطلب اگلے جج آئیں. مطلب آپ کے پھر اس کا تاثر ہے کہ آپ کے پسندیدہ جج ہیں. یہ جج آپ کے کیوں پسندیدہ ہیں؟ کیوں لگتا ہے آپ کو کہ ان کو آنا چاہیے اور اوپر والے 3 سینئرز کو نہیں آنا چاہیے؟ اور آخری بات میڈم شیخ کہ جوگیا میرا ایک کم کر دے, کوئی ایو جیا دم کر دے, نا پسند جج آئینی بینچ وچ آوے نا, خواہ مخواہ سانوں ستاوے نا. میڈم شیخ جہاں تک 27ویں ترمیم کا تعلق ہے تو ویلکم بیک حکومت صاحبہ. یہ غالباً جو سانپ کے دانت جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے توڑے تھے, غالباً وہی سانپ کے دانت جوڑنے لگے ہیں. غالباً بلاول بھٹو نے صاحب نے جو BBC کو انٹرویو دیا تھا اور کہا تھا کہ کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جو مسلم لیگ نون کروانا چاہتی تھی, وہ نہیں ہو سکیں, وہ شاید ہو جائیں. یہ نالائکی, یہ نااہلی کیوں حکومت کی کہ ابھی آزاد عدلیہ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کی بھی شنید ہے. تو ویلکم بیک حکومت صاحبہ کریں. لیکن آخری بات میڈم شیخ, میں پھر حکومت کو کہوں گا کہ وہ کنٹینیو رکھیں اس بات پر کہ اوپر والے 3 سینئر جج نہ آئیں اس پہ جوڈیشل کمیشن میں. یہ بہت بھلا کر رہے ہیں, کم از کم اس سے سپریم کورٹ متحد ہو جائے گی, اکٹھی ہو جائے گی, ایک ہو جائے گی.